نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور اسی مہینے میں حضور علیہ السلام کی وفات ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابر نے ہمیشہ سے کام کیا ہے۔ سیرت کے اوپر بہت ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ایک کام شروع کیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہر روز سیرت کے تعلق سے ایک سبق آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ روزانہ اس ایک درس کا وقت نکال کر ضرور آپ ایک ایپیسوڈ ضرور سماعت کریں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں تمام امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے پوری انسانیت کے اوپر کتنا بڑا احسان عظیم کیا، حضور علیہ السلام کو مبعوث فرما کر، جس کا تذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ خیر، آج کا سبق نمبر 1 ہے سعودی عرب اور مکہ مکرمہ، یہ اس کا عنوان ہے کہ ملک ہندوستان سے کس طرف سعودی عرب پڑتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں، آپ ضرور سماعت کیجیے گا۔ سعودی عرب اور مکہ مکرمہ، سبق نمبر 1۔ ہمارے ملک ہندوستان سے بہت دور سمندر پار مغرب کی جانب ایک ملک ہے جس کا نام عرب ہے۔ آج کل اس ملک کو سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی سرزمین ریت اور پہاڑ میں مشہور ہے، آج کل یہ پیٹرول میں بھی معروف ہے۔ یہ ملک 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 تہامہ، نمبر 2 نجد، نمبر 3 حجاز، نمبر 4 یمن۔ ان 4 حصوں میں حجاز درمیانی حصہ ہے۔ حجاز میں کئی شہر ہیں، مثلا جدہ، طائف، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ۔ حجاز پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، یہاں ریت کے انبار دکھائی دیتے ہیں، کہیں کہیں ہرے بھرے ٹیلے بھی نظر آتے ہیں، ریگستانی علاقوں میں کھجور کے باغات بھی ہیں۔ حجاز کا زیادہ حصہ بنجر اور بے آب و گیا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں کی زمین کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔ اس حجاز میں ایک شہر واقع ہے جس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے اور بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اس تعمیر میں نہ دہلیز تھی، نہ دروازہ تھا اور نہ ہی چھت، بس ایک 4 دیواری تھی جو لمبائی میں 32 گز، چوڑائی میں 32 گز اور بلندی میں 9 گز تھی۔ سب سے پہلے یمن کے حمیری بادشاہ نے اس پر غلاف چڑھایا۔ کعبے کی تعمیر کے بعد عرب کے چند قبیلے یہیں بس گئے۔ لوگ اس کی زیارت اور حج کے لیے آنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ مکہ ایک بڑا شہر بن گیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق آئندہ ایپیسوڈ میں آپ سماعت کریں گے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔